یہ ایک بھائی نے کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور دونوں کو ہی شوگر کا مرض ہے بہت زیادہ، بلڈ پریشر بھی ہے، ہمیں بار بار کھانا پڑتا ہے اور دوا انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اس رمضان کے روزوں کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ نفسیاتی طور پہ جب کوئی بہت زیادہ بیماری کو اپنے اوپر مسلط کر لے تو اس کو پھر ویسا ہی اس کی کیفیات بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ میری والدہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ 70 سے ابو تھیں، میرے خیال میں 75 تک تو تھیں، اور ان کو شوگر بھی بہت تھی، لیکن اس کے باوجود رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتی تھیں، وہ پورے روزے رکھتی تھیں، اور اللہ صبر بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو میٹھا چھوڑیں، یعنی ڈاکٹر سے سجیشن لیں، دوا استعمال کریں، ایکسرسائزز کریں، واک وغیرہ کریں۔ ہم یہ کوئی چیز نہیں کرتے، خالی دواؤں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں گھر کے اندر کہ شوگر اڑ جائے، اور شوگر نہیں اڑتی تو پھر ہم شرعی رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پہلے ہمیں ان تمام اسباب کو اختیار کرنا لازم ہوگا جن کو اختیار کر کے ہم اس کے پریشر کو کم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کی ادائیگی بھی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ایکسرسائز کریں، واک کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اپنی ڈائٹ اچھی کریں، ڈائٹ پلان بنائیں، اس کے مطابق کریں، اور جب رمضان آئے روزانہ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھیں، اگر خدا نخواستہ طبیعت بگڑنے لگے آپ روزہ توڑ دیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلے دن پھر روزہ رکھیں۔ تو یہ پاسبل ہے کہ جب آپ اگر ابھی سے یہ ایکسرسائزز وغیرہ کر واک کا سلسلہ شروع کریں گے اور اچھی طریقے سے اپنے غذا کے اندر احتیاط شروع کر دیں گے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ روزہ رکھیں گے، خوشگوار روزہ آپ کا گزر جائے گا اور پورے دن کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، اور ہو تو آپ کے لیے شرعی رخصت ہے، آپ روزہ توڑ کر پھر اگلے دن روزہ رکھے دیکھ لیجئے گا۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ بہت کوئی تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے۔ جتنے بھی ایسے بیمار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ یہی طرز عمل اختیار کریں، انشاءاللہ بہت بہتر نتیجہ نکلے گا۔ رمضان آنے والا ہے، ہمیں سمجھ کر قرآن پاک پڑھنا چاہیے یا کثرت سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے؟ اس لیے جو ہم سے ہماری سوچ کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور میں بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہی بات کرتا ہوں، کوئی اپنی ذاتی رائے میری یہ نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ ہے، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں، چاہے پورے رمضان ایک سپارہ پڑھیں، لیکن اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوگا، ان سے کہیں زیادہ بہتر جو ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں لیکن سمجھ میں کچھ نہ آئے۔ ثواب انہیں ملے گا، لیکن اس سے جو کم حق ہو قرآن پاک کا فائدہ تھا وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ جتنا ہماری یہ تقریریں ہم سن کے اپنے قلوب پر اثر محسوس کر کے عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، میں واللہ کہتا ہوں آپ قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں، جو آپ کے قلب پہ اثر قرآن کا ہوگا یہ کسی کی تقریر کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تقریر ایک عام آدمی کا کلام ہے، اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسے جب ہم پڑھتے ہیں تو دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور ہر آیت اپنا ایک تقاضا رکھتی ہے، وہ تقاضا کرتی ہے، وہ اسی کو تقاضا محسوس ہوگا، اور تقاضے کے مطابق وہی شخص عمل پیرا ہو سکتا ہے جس نے قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کویسچن کسی بھائی نے کہا تھا کہ ترجمہ قرآن کون سا پڑھا جائے؟ دیکھیں، بہت سارے ترجمے ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں جس ترجمے کو پسند کرتا ہوں، جو بہت ہی اچھا تفسیری ترجمہ ہے، اور اس میں بہت اچھے انداز سے عقائد کا ذکر بھی ہے، اور محبت اور پیار کا عنصر آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے کنز الایمان۔ آپ یہ لے لیں، اور اس پہ ایک مختصر سا حاشیہ ہے خزائن العرفان کے نام سے، یعنی تفسیر خزائن العرفان، نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ خزائن العرفان دے دیں تو وہ ہے ہی کنز الایمان ترجمہ قرآن پر، تو انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گے تو بہت اچھا آپ کو محسوس ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم جاتے ہیں، چمڑے والے شوز میکرز ہوتے ہیں کہ جو شوز بناتے ہیں، ان کے پاس چمڑا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اسی کا ایک تعویذ سی دو، تو ان کا وہ چمڑا یوز کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر استعمالی جوتے کا چمڑے سے وہ تعویذ بنائے گا پھر تو بہت بڑی بے ادبی ہے، پھر تو جائز نہیں۔ لیکن اگر ان کے پاس جیسے کھال پڑی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چمڑا کاٹ کے وہ جوتے بھی بنا رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں، یا وہ اس کی پیبند لگا رہے ہوتے ہیں بعض چیزوں کے اوپر، ایسا کچا چمڑا پڑا ہوا ہے، یعنی پہلے یوز نہیں کیا گیا، تو بالکل صرف اس وجہ سے کہ جوتے بنانے والے کا چمڑا ہے ہم استعمال نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل اس سے لے سکتے ہیں، بس یہ کہہ دیں کہ یار استعمالی نہ ہو، میں نے اس میں تعویذ رکھوانا ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ باقی تعویذ جائز ہے کہ نہیں، بھی چونکہ یہ موضوع نہیں تھا تو میں اس پہ کلام نہیں کر رہا ہوں، ہے ہمارے نزدیک جائز، اگر دینی تعویذ ہو، اس قرآن کی آیات پر مشتمل ہو،
اچھے اسماء الہیہ وغیرہ کا ہو تو بالکل گنجائش ہے. جو اس کو مطلقاً شرک کہہ دیتے ہیں، کبھی انشاءاللہ پھر میں کلام کروں گا، وہ غلط کہتے ہیں، ایسا ہے نہیں. یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ انگلی پر الیکشن انک لگی ہو تو وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل ہو جاتا ہے. اگر پہلی بات تو اس کی تہہ نہیں ہوتی، اور فرض کر لیں اگر تہہ بھی بن جائے تو چونکہ یہ ایک قانونی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے وہ لگا دیتے ہیں، اور اس کے لگائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں گے، تو وہ ایک مجبوری کی صورت بن گئی. اب اگر کوئی ایسی ہے مطلب کوئی یہ جو ہوتے ہیں ریموور وغیرہ، اس سے ریموو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر ہو سکتا نہیں ہے تو اسی پر آپ پانی بہائیں، آپ کا وضو انشاءاللہ ہو جائے گا. سحری کے بارے میں انشاءاللہ ہم پہلے کلام کرتے ہیں کہ سحری کھانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے. چنانچہ بعض حضرات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں نہیں اٹھ پاتے تو صبح اٹھ کے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو آج سحری کی نہیں ہے، تو کیا ہمارا روزہ شروع ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سحری کھانا سنت کریمہ ہے، لہذا اگر کسی نے سحری نہ کھائی، وہ نہ کھا سکا تو ترک سنت لازم آیا، لہذا اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ فخراً یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بغیر سحری کا روزہ رکھا، یا کوئی یہ عادت بنا لے کہ وہ سحری کرے ہی نہیں اور روزہ ویسے رکھے اور بولے کہ دیکھو جی میرے اندر بڑی ہمت ہے کہ میں بغیر سحری کا روزہ رکھتا ہوں، تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو ترک کرنا ان بے شمار حکمتوں کے فائدوں سے محروم ہونا ہے جو قطعاً مناسب نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. لہٰذا بظاہر ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے کھانے میں کمی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کھانے کی برکت سے مزید رزق حاصل ہوتا ہے. طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یاد رکھیے کہ درود کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالی کی جانب کی جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت کا نازل فرمانا، اور جب فرشتوں کی طرف اسے منسوب کیا جائے اور یوں کہیں کہ فرشتے درود پڑھتے ہیں یا بھیجتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دعائے مغفرت کرنا. لہذا طبرانی کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کوئی شخص سحری کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے تو ایک صحابی تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ سحری کھانا کبھی ترک نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت ہے، اس برکت کو ضائع نہ کرنا. تو یہ نسائی شریف کی روایت ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی تکمیل میں بہت سے فائدے پوشیدہ ہیں، لہٰذا ان سے محروم ہونا مناسب نہیں ہوتا. اور طبرانی کبیر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کے کھانے پر اللہ تبارک و تعالی کوئی حساب نہیں لے گا. ایک روزہ دار یعنی جب وہ افطار کے وقت کھائے، دوسرا سحری کھانے والا، اور تیسرا سرحد پر گھوڑا باندھنے والا، یعنی جو اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر سرحد پر متعین ہو. یہ بہت ہی افضل عبادت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے کھانے پینے کا کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا. لہذا معلوم ہوا کہ سحری اور افطار میں اگر کوتاہی کی تو ہم ان برکات سے محروم رہ جائیں گے، اور ان کے علاوہ کھائیں گے تو لازم اس کھانے کا حساب ہوگا، لیکن سحری اور افطار میں کھانے کا حساب نہیں ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ حساب و کتاب نہیں ہوگا تو خوب زبردست قسم کا کھائیں اور پئیں، چاہے مطلب یہ کہ بدہضمی ہو جائے، اور جو روزے کی حقیقتاً نورانیت ہے، جو کمزوری، ضعف اور بھوک کے کثرت کے ساتھ لگنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں انسان اتنا کھائے کہ تھوڑا بھوک باقی رہے، تاکہ روزے کی جو شدت ہے، روزے کی بھوک کی سختی ہے، وہ محسوس ہو. اس سے نفس مغلوب ہوتا ہے. اسی طرح افطار میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا ہی کھائیں جتنا معدہ برداشت کر سکتا ہے،
بہت ہی زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، کم کھائیں اور مناسب کھائیں تو انشاءاللہ تعالی برکت بھی زیادہ ہوگی اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیے کہ سحری کھانا جیسے بتایا سنت کریمہ ہے اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ تاخیر کرنا مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پھر کھانا کھاتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا مستحب ہے۔ ورنہ اگر کوئی رات میں بھی سحری کرے، مثلا 12 بجے 1 بجے کھانا کھا لے روزے کی نیت سے اور پھر اس کے بعد سو جائے، چاہے صبح جاگے یا نہ جاگے، تو یہ بھی کھانا سحری ہی کہلائے گا۔ لیکن دیر کرنا مستحب ہے، جیسے آج کل مسلمانوں میں رائج ہے کہ ہم فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور پھر کھا پی کر آرام سے روزہ بند کرتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا مستحب ہوتا ہے۔ لیکن اتنی دیر کرنا کہ صبح ہونے کا گمان ہو، شک پیدا ہو جائے، یہ ممنوع ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ روزہ بند کرنے اور کھولنے کے جو چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ اپنے گھر میں نمایاں مقام پہ لگا کر رکھیں۔ ویسے بھی آج کل میڈیا پر کثرت کے ساتھ تقریباً بار بار اس کا اعلان ہوتا رہتا ہے کہ سحری بند ہونے کا وقت کیا ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت کیا ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح نوٹ کر کے رکھیں۔